ٹی ایل یعنی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، لیڈرشپ کی ایک ایسی ٹائپ جس میں کہ لیڈرز میں وہ ایبلٹی ہوتی ہے، وہ کرسما ہوتا ہے کہ جس سے کہ ان کی ویژن ایونچولی اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے ٹیم ممبرز ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں، امپلائیز ہیں، اٹ بیکمز اے شیئرڈ ویژن. The vision is shared in such a manner that that vision which the leader has at that moment، جب اپنی وہ انیشیٹو لیتے ہیں، اپنے مشن کو سٹارٹ کرتے ہیں، ان کی وہ ویژن ان کے تمام تر ٹیم ممبر کی ویژن بھی بن جاتی ہے، اور وہ پیشن مکمل طور پہ ان کی ٹیم ممبرز میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ ان کی پرسنالٹیز، ان کی ایبلٹیز، ان کی تھنکنگ ایبلٹیز، ہر چیز ٹرانسفارمیشن کے پروسیس سے گزر کے ایک یکسر اس انداز میں چلی جاتی ہے، اس سمت میں چلی جاتی ہے جس میں کہ اس کو لیڈر لے جانا چاہتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یعنی ٹی ایل، جس کو ہم ایبریویشن کے طور پہ ٹی ایل کہہ سکتے ہیں، اور آرگنائزیشنل سٹرکچرز کے درمیان میں کیا تعلق ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جب لیڈرشپ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت یہ ایک تصور تھا کہ لیڈرشپ ایک کوئی ان بورن صلاحیت ہے یا انہیریٹڈ ایک پراپرٹی کی طرح سے ملنے والی چیز ہے، کہ کوئی خاص فیملیز کے ساتھ لنک ہو. گریٹ مین تھیوری جس طرح سے ہے کہ صرف وہی لوگ لیڈر بن سکتے ہیں جن کا تعلق بڑی بڑی فیملیز سے ہے اور جن کو انہیریٹنس میں ایک چیز ورثے میں ملتی ہے جس کو ہم لیڈرشپ یا حکمرانیت کے نام سے اس وقت جانتے تھے. اس کے برعکس جس طرح سے کہ ٹائم گزرا، اس میں ٹریننگ کا عنصر نمایاں ہوا، اس میں سرٹن بیہیویئرز کو آبزرو کرنے کا عنصر نمایاں ہوا، اس میں ٹریڈ تھیوری آتی گئی. ٹرانسفارمیشنل تھیوری بھی اسی کا ہی ایک حصہ ہے جس میں کہ اگرچہ لیڈر میں کرسما نیچرلی موجود ہے، لیکن کس حد تک آرگنائزیشنل سٹرکچر اس کے ساتھ ایک اس طرح کا انٹریکشن کرتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ صلاحیت کو وہ متاثر کر سکتا ہے. 1999 میں ہاول اینڈ شامیر نے ایک ریسرچ کی، اور ان کی ریسرچ کی فائنڈنگز کے مطابق انہوں نے آرگنائزیشنل سٹرکچرز کو یا آرگنائزیشنز کو دو طرح کی کیٹیگریز، دو ٹائپس میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا. ایک کو انہوں نے آرگینک آرگنائزیشن کے نام سے جانا اور دوسری کو انہوں نے میکینسٹک آرگنائزیشن کے نام سے پہچانا. اب ان کے کہنے کے مطابق ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ از مور لائکلی ٹو ایمرج and be effective in organic organizations than in mechanistic organizations. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرگینک آرگنائزیشنز میں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ زیادہ آسانی سے پروان چڑھتی ہے اور وہ زیادہ آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے بنسبت میکینسٹک آرگنائزیشنز کے. آرگینک آرگنائزیشنز impose fewer constraints on member activities. اب آرگینک آرگنائزیشنز کا خاصہ کیا ہے کہ وہ اپنے ممبرز کی ایکٹیویٹی پہ کوئی خاص طرح کی پابندی نہیں امپوز کرتی. انہیں پھلنے پھولنے، سوچنے کی صلاحیت، گفت و شنید کی صلاحیت، انہیں گفتار کی آزادی ملتی ہے، انہیں تھنکنگ ایبلٹیز میں فریڈم ملتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ کنسٹرینٹس نہیں ہوتے. دے انیبل اینڈ انکریج انڈیویجول بیہیویئر بائی بوتھ لیڈرز اینڈ پوٹینشیل فالوورز. لیڈرز کو بھی فریڈم دیتی ہیں، فالوورز کو بھی فریڈم دیتی ہیں، جو کہ جن سے کہ ان کا انٹریکشن بہتر طور پہ ہو سکتا ہے. ایک فلوئڈٹی دیکھنے کو ملتی ہے اس آرگنائزیشن میں. دے پرووائڈ بوتھ اے گریٹر نیڈ اینڈ اے گریٹر اسکوپ فار دا ایمرجنس آف ٹرانسفارمیشنل لیڈرز. ہائی لائٹ کرتی ہیں وہ ضرورت کو ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کی کسی بھی سوسائٹی میں، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس لیڈرشپ کو پیدا ہونے میں، اس کو اجاگر کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں پوری طرح سے ایک سپورٹنگ ایجنٹ کا کام ادا کرتی ہیں، کردار ادا کرتی ہیں، جس سے کہ ان کی ہی ماحول کے اندر اس آرگنائزیشن میں اس لیڈرشپ کو ایک اچھی طرح سے ترویج ملتی ہے. اس میں کسی قسم کی آبسٹیکل نہیں آتی یا ہرڈلز نہیں آتی. اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں دوسری قسم کی اس ٹائپ سے جس کا کہ 1999 میں ہونے والی ریسرچ میں تذکرہ کیا گیا اور اس آرگنائزیشن کو میکینسٹک آرگنائزیشن کے نام دیا گیا، تو اس کے مطابق کنسٹرینٹ کرتی ہے وہ آرگنائزیشن اپنے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو. بہت تھوڑی سی اپرچونٹیز ملتی ہیں انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے. عموماً ان کو بالکل اسٹرکچرڈ مینر میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ مالکان کی، امپلائرز کی مرضی ہے وہ اس کے مطابق ہی چلیں گے، ادھر سے ادھر نہیں کر سکیں گے. سو ویری لیس اماؤنٹ آف کریٹیوٹی اور انوویشن از دیئر. دے سپریس دا ایکسپریشن آف انڈیویجول ڈفرینسز by both leaders and followers. So as compared to organic organization، یہاں پہ ہمیں سپریشن دیکھنے کو ملتا ہے. آزادی تحریر و گفتار ہمیں نہیں ملتی، سوچنے کی آزادی نہیں ملتی اور کچھ کرنے کی آزادی نہیں ملتی، بلکہ سپریس کیا جاتا ہے ان کی اس طرح کے کسی بھی موو کو.